بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ اپنا قلم اور اپنی کاپی ہاتھ میں لے لیں اور جو تقریر آپ سنیں اس کو تحریری شکل میں لانے کی کوشش کریں. تحریر کے چند فوائد ہیں. سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی یاد کرنے اور ذہن نشین کرنے کے 3 ذرائع ہیں. سب سے پہلا ذریعہ اس چیز کو بار بار دہرانا، جس کو عرف میں یاد کرنا کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو بار بار دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو وہ چیز، وہ مضمون، وہ تحریر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے اور ذہن نشین ہو جاتی ہے. دوسرا ذریعہ کسی چیز کو محفوظ اور ذہن نشین کرنے کا، اس بات کو سننا، اس تقریر کو سننا، اس مضمون کو بار بار سننا ہوتا ہے. جب آپ کسی مضمون کو بار بار سنتے ہیں، تقریر کو بار بار سنتے ہیں، تو وہ مضمون، وہ تقریر آپ کے ذہن نشین ہو جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں اور دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے. تیسرا ذریعہ کسی مضمون اور تحریر کو یاد کرنے کا، تیسرا ذریعہ کسی مضمون اور تقریر کو یاد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون اور اس تقریر کو لکھا جائے. جب آپ اس چیز کو لکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اس کو سوچتا ہے اور پھر لکھتا ہے. تو اس طریقے سے بھی وہ مضمون، وہ تقریر آپ کی ذہن نشین ہو جاتی ہے اور دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے تمام طالبات استاذ کی تقریر کو لکھنے کی کوشش کریں تاکہ تینوں ذرائع وجود میں آئے اور وہ چیز جلد سے جلد، وہ تقریر، وہ مضمون جلد سے جلد ذہن نشین اور دماغ میں محفوظ ہو جائے. اس لیے کہ استاذ کی تقریر آپ سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ جب آپ لکھیں گے تو 2 ذرائع وجود میں آ گئے، اور تیسرا ذریعہ جب آپ اس کو بعد میں یاد کریں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی وجہ نہ ہوگی کہ وہ تقریر اور وہ درس آپ کے ذہن نشین اور آپ کے دماغ میں محفوظ نہ ہو. دوسرا فائدہ لکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ استاذ کی تقریر نوٹس کی شکل میں آپ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے، تو آپ کا درس آپ کے پاس تحریری شکل میں وجود میں آ جاتا ہے اور آپ اس سے کبھی بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی حدیث کی تشریح یا امتحانات کے دوران آپ کو تیاری کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ اپنے لکھے ہوئے نوٹس پر جب ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلی 2-3 سطروں کو دیکھنے کے ساتھ ہی استاذ کی پوری تقریر اور آپ کا یاد کرنا اور آپ کا لکھنا سب آپ کے دماغ میں واپس ریٹرن ہو جاتا ہے، واپس وہ نقشہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ ایک مرتبہ جب اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کا پورا درس، پوری کی پوری حدیث آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. بخلاف اس کے کہ آپ کسی شرح سے تیاری کریں تو شرح میں آپ اگر کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، تو وہی حدیث جب آپ اپنے نوٹس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے
تو وہ 4 سے 5 منٹ میں آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ تقریر آپ نے سنی ہوتی ہے اور وہی تقریر آپ نے لکھی ہوتی ہے اور وہ تقریر آپ نے یاد کی ہوتی ہے، تو جب ایک نگاہ پڑھنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ کے ذہن میں دوبارہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اس لیے تمام طالبات درس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، ہم حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں اور مشکات حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور حدیث میں بنیاد جو ہے وہ سند ہے۔ اگر کسی حدیث کی سند نہیں تو وہ حدیث معتبر نہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال عبداللہ ابن المبارک الاسناد من الدین۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سند دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر سند نہ ہوتا تو جس کے جی میں جو چاہتا وہ کہہ دیتا اور حدیث کا لیبل اس پر لگا دیتا اور وہ چیز حدیث سمجھی جاتی۔ لیکن محدثین نے قربانیاں دی اور اصول اور ضوابط وضع کیے اور اسانید کو محفوظ کیا، جس کے ذریعے سے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا کسی کی گڑھی ہوئی ہے، تاکہ دین محفوظ رہ سکے۔ اور رب العالمین ہی نے اس کا انتظام کیا کہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے احادیث کو محفوظ کیا، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور چونکہ احادیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، تو جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح قرآن کی تشریح بھی محفوظ ہے، جس کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ تو یہ علماء کی قربانیاں ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے سند کا ہونا کسی بھی حدیث کے طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ، سند کے کچھ فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سند آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو آپ درس پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی عام اور معمولی علم نہیں، یہ وہ علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور یہ آپ کی اس چیز کو محفوظ کر دیتا ہے، جو آپ کے اس خدشے کو دور کر دیتا ہے کہ علم کہیں کسی کا گڑا ہوا تو نہیں۔ جب آپ کے پاس سند ہوتی ہے تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم ہے اور راہ ہدایت ہے۔ دوسرا فائدہ سند کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے اساتذہ سے پڑھتے ہیں جن کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گمراہی سے اور ضلالت سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو گمراہ فرقوں کے سربراہ گزرے اور وہ جو خود بھی گمراہ تھے اور دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور زمین کو فساد سے بھر دیا، ان لوگوں کی سند موجود نہیں تھی۔ ان لوگوں نے ایسے اساتذہ سے پڑھا تھا جن کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہیں تھی۔ ان کی فہرست تو بہت لمبی ہے، میں چند نام لے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، اس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ نہ تھی۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلی، انہوں نے بھی سابعہ تک کتابیں پڑھی تھی، لیکن احادیث کی سند ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل اور محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح سر سید احمد، ان کی سند بھی محفوظ نہیں، متفرق کتابیں پڑھی لیکن احادیث کسی ایسے استاد سے نہ پڑھی جن کی سند متصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ اسی طرح سید ابو العلا المودودی، انہوں نے بھی کتابیں خود پڑھنے کی کوشش کی یا کچھ اساتذہ سے، لیکن ان کی سند بھی متصل
اور محفوظ نہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے وہ علم حاصل نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل تھا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی تو بخاری، مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور احادیث کی کتابیں پڑھتے تھے، اور لا محالہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے جو بخاری، مسلم اور صحیح ستہ میں موجود ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے وہ علم حاصل نہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ تو جواب غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں منقول ہیں، ایک قرآن، دوسری احادیث اور تیسری تشریح۔ قرآن اور احادیث کی تشریح منقول ہے یا صحابہ سے منقول ہے۔ تو ان لوگوں نے احادیث تو پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کے ذریعے سے، لیکن بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، لیکن جو تشریح صحابہ کے ذریعے سے اور تابعین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی تھی اور پھر باقی امت کو پہنچی، وہ تشریح ان کو نہ پہنچی کیونکہ انہوں نے وہ احادیث کسی باقاعدہ استاد سے نہ پڑھی۔ اسی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ احادیث تو ان کو مل گئی، لیکن ان احادیث کا صحیح مطلب اور صحیح مراد اور صحیح مقصد ان کو نہ مل سکا، اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے اور راہ بھٹک گئے۔ اور جن لوگوں نے اساتذہ سے پڑھا، جن کی سند متصل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کو احادیث کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی اساتذہ سے مل گئی اور وہ اس کے صحیح مراد اور مطلب کو پہنچ چکے، اس لیے وہ گمراہ نہ ہوئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جو میرے احادیث پر عمل کرے یا قرآن پر عمل کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو قرآن اور احادیث پر عامل ہونے کا دعویٰ تو کریں گے، لیکن صرف یہ دعویٰ کافی نہیں، جب تک اس تشریح پر اور ان عمل پر، ان احادیث پر عمل نہ کرے جن احادیث پر صحابہ نے عمل کیا، تب تک وہ فرقہ ناجیہ میں شمار نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں بھی موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ بتا دیجئے جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ نہیں بتایا کہ قرآن اور احادیث کا راستہ بتائیے، اس لیے کہ قرآن اور احادیث سے ہر شخص اپنا اپنا مطلب نکال سکتا ہے اور وضع کر سکتا ہے، لیکن جو صحابہ اور تابعین کا راستہ ہے انہوں نے وہ تشریح کر دی ہے، اس میں کوئی شخص اپنا مطلب اور اپنی مراد نہیں نکال سکتا۔ تو اس لیے جن لوگوں کی سند متصل تھی وہ گمراہ نہ ہوئے، اور جن لوگوں کی سند متصل نہ تھی وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ ان کی فہرست بہت لمبی تھی لیکن چند نام آپ کو بتا دی۔ تیسرا فائدہ سند کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سند آپ کو علم کی اہمیت بتاتی ہے، اور اس سے انسان کے دل میں علم کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے اور پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اس علم کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے اور اس علم کو حاصل کرنے کا شوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ سند آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی علم نہیں جو کسی انسان کا وضع کیا ہو یا گڑھا ہوا ہو، یہ وہ علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ کی طرف سے، اور پھر صحابہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور پھر تابعین اور تبع تابعین اس علم کو لے کر چلے اور اس کو محفوظ کیا، اور ان کی مشقتوں اور محنتوں سے یہ علم ہم تک پہنچا۔ تو یہ کس قدر عظیم المرتبت اور عظیم القدر علم ہے، اس لیے اس سند سے آپ کے دل میں علم کی اہمیت اور قدر بیٹھ جاتی ہے، جس سے علم کا شوق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، اب تیسری بات ہم سند بیان کریں گے۔ تو آپ نے لکھنا یہ ہے میری سند، یہ عنوان قائم کریں، میری سند۔
اس کے بعد پھر میں سند شروع کروں گا، لیکن سند شروع کرنے سے پہلے دو باتیں سمجھ لیجیے۔ سند کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے سند عالی اور دوسری ہے غیر عالی۔ جس سند میں واسطے کم ہوتے ہیں وہ سند عالی ہوتی ہے، اور جس سند میں واسطے زیادہ ہوتے ہیں وہ غیر عالی ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ رویت المشکات یا رویت مشکات المصابیح کاملا عن استاذی کے بعد آپ نے میرا نام لکھ دینا ہے عامر۔ اس کے بعد پھر میں اپنی سند بیان کروں گا، آپ اسی طرح اس کو لکھتے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنی دو سندیں بتا دوں۔ ایک سند میں نے مشکات پڑھی، عون الخالق شیخ الحدیث والتفسیر تعلیم القرآن، ان سے میں نے مشکات المصابیح پڑھی، اور انہوں نے مشکات دو اساتذہ سے پڑھی، احادیث دو اساتذہ سے پڑھی۔ ایک امام العصر قاطع شرک و بدعت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے احادیث پڑھی۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے حدیث پڑھی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری سند یہ غیر عالی ہے۔ سند عالی میں نے مشکات پڑھی شیخ الحدیث والتفسیر مولانا عون الخالق رحمہ اللہ مد ظلہ العالی سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی اپنے والد جلال خالق بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی علیہ سے۔ تو اب میں دونوں اسانید کو ذکر کروں گا اور آپ اس طرح لکھتے جائیں۔ تو آپ لکھیں رویت مشکات المصابیح کاملا عن استاذی، میرا نام لکھیں۔ اس کے بعد عن عون الخالق شیخ الحدیث والتفسیر عن عون الخالق مد ظلہ العالی، عن استاذها امام العصر مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، عن شیخ العرب والعجم مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، عن شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ وثانیا عن عون الخالق مد ظلہ العالی، عن ابیہ مولانا جلال خالق بابا رحمۃ اللہ علیہ، عن شیخ الہند محمود الحسن مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم شیخ الہند سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک